کریم سے پوچھا گیا حضرت دنا بندہ، سمجھدار بندہ، سیانا بندہ، وائز بندہ، انٹیلیجنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ تو کریم فرماتے ہیں جو کثرت سے موت کو یاد کرتا۔ فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فلسفہ اور حکمت یہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتا، کبھی کسی کی عزت کا مندہ نہیں مانگتا، جب بھی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے مقرب بندے جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، فرشتہ ان کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں بتا دیتا ہے تجھ کو مبارک ہو یار، تو جنتی ہے، تو تجھ کو مبارک ہو، تو جنتی ہے۔ سر جی ہمیشہ ظالم نے جب بھی ظلم کیا ہے نا، غریب کا حق کھایا ہے، کمزور کو دبایا ہے، وہ موت کو بھولا ہے تب اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بگرنا جو موت کو یاد رکھتے ہیں نا وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کبھی کسی کی عزت کا برا نہیں چاہتے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ والوں کا یہ فیضان ہے کہ وہ جب بھی کرتے ہیں مخلوق خدا پہ احسان کرتے ہیں۔ ہاں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ زندگی کتنی ایسی 5000 سال جیون آیا ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا ایوریج لائف تو ہے ہی بڑی تھوڑی سی، ایوریج لائف بہت کم ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں اگر مخلوق خدا کا برا چاہتے رہے تو پھر تیری نسل کا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ابو ہما صالح، آفی جی انہاں دا پیو ان بچوں کا ابا نیک تھا۔ ابا اگر نیک ہو 8ویں نسل تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کا حیا کرواتا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ تو دنیا میں نیک رہے گا اور تیرے بچوں کا کوئی برا چاہے گا؟ خدا کی عزت کی قسم تو چاہتا ہے نا کہ تیرے بچوں کا بھلا ہو جائے، مخلوق خدا کا تو بھلا کر، اللہ آسمان سے فرشتے بھجوا کر تیرے بچوں کا بھلا کروائے گا۔ یہ ہماری کمی ہے، ہم میں نقص ہیں کہ ہم نے اس معنوں میں اپنے خالق کو نہیں منایا جو بنتا تھا۔ اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور اس کو روک لیا جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا یار اسے واپس کرو نا، اس کو دوبارہ میری بارگاہ میں پیش کرو۔ کیا جائے گا تو فرمایا جائے گا فلاں اس موقع پر ایک دفعہ تیرا جسم، تیرا بدن لرزا تھا، کانپا تھا، بتا کس لیے کانپا تھا؟ مالک کو پتا ہے، بتا کس لیے کانپا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا مولا اس وقت میرے جسم پر خوف الہی، خشیت الہی غالب آ گیا تھا، میں اس کیفیت میں کانپ گیا تھا کہ جب میرا حساب لیا جائے گا میرا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب فیصلہ بدل گیا ہے، اب جہنم نہیں یہ جنت جائے گا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون آنکھ میں آنے والا خشیت الہی میں قطرہ وہ جہنم کی پوری آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، اللہ کے ڈر سے۔ سر اللہ کے ڈر سے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سنا بھی دیتا ہوں، اللہ کے ڈر سے آپ کی آنکھوں میں، میری آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ آ گیا تو اس قطرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتے۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو دن بھر ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں، کیا انہیں مرنا یاد نہیں؟ یہ روتے کیوں نہیں؟ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا نا، جس کا ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا قرآن مجید کی، رونے اور ہنسنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح ارشاد فرمایا، تو اس دن سے میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا تھا، فقط تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ پڑھ لیں میرے مصطفیٰ کی سیرت، آپ کھل کر ہنستے نہیں تھے کہہ لگا کر، ہاں بالکل نہیں، تبسم فرماتے۔ جب سے یہ آیت مقدسہ اتری تھی حضرت ابو بکر صدیق نے گفتگو کرنا کم کر دیا۔ ایمن کے روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی زبان پر پتھر رکھ لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے خاموشی بھی عبادت ہے۔ جو زیادہ بولے گا ڈیفینیٹلی زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی یا جس کی زبان ذکر الہی میں مستغرق ہوگی، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا۔
جب تیری زبان اتنی ذاکر ہو جائے گی نا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اگر تو شامل ہو گیا پھر تجھ پر عذاب نہیں آئے گا۔ جس کا اللہ ذکر کا کیا مطلب؟ تو درجے بلند کرنا۔ ہم اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، ہمارے ذکر سے اللہ کے درجے نہیں بلند ہوتے، اللہ کے ذکر کرنے سے ہمیں تقویت، ہمیں مقام، ہمیں پاکیزگی، ہمیں طہارت اور قرب الہی میسر آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ کی ساری مخلوق اللہ اللہ کرنا چھوڑ جائے، اللہ کے مقام و مرتبے میں رائی برابر کمی نہیں آتی، اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، رائی برابر اللہ کے مرتبے کو بڑھا نہیں سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا سر؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو خدا کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کی بقا، دوام اور مغفرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کبھی سوچئے گا کہ ہم ذکر الہی کریں گے اللہ کا درجہ بلند ہو، اللہ کے درجے پہلے ہی بلند ہے۔ تو اپنی بگڑی بنائے گا، اپنا نامہ اعمال بہتر بنائے گا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کی انبار لگ جائیں گے جب تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگ جائے گی۔ دیکھو نا حضرت جی، ہم اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، سارا دن ہم کام کاج کرتے رہیں، وہاں دے نہیں ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ بھائی جان، آپ کھانا بنا رہے ہیں، ذکر زبان پر جاری رہے، آپ کام کر رہے ہیں، ذکر زبان پر جاری رہے، آپ کوئی چیز فروٹ بیچ رہے ہیں، ذکر زبان پر جاری رہے۔ خدا کی عزت کی قسم، صحابہ کہتے ہیں اس مالک کا ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، زبان تمہاری ذکر کرنا شروع کر دے گی۔ وہ جب وہ ذکر والی گاڑی پٹری پہ چل پڑے گی نا، ادھر فرشتہ روح قبض کرنے بھی آ گیا تو زبان چلتی ہی رہے گی، اور جو زبان چلتی رہے گی وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم خدا را اپنے معمولات زندگی میں تھوڑا سا وقت اللہ کے ذکر کے لیے بھی نکالیں۔ بستر پر جائیں تو موبائل کو ہم گھنٹہ لگے رہتے ہیں، موبائل کے ساتھ سکرولنگ چلتی رہتی ہے، ٹک ٹاک، ٹویٹر، واٹس ایور جو کچھ ہے، تو 10 منٹ نکال کر ذکر الہی کے لیے بھی مختص کر رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، تیرے دل میں جو سکون میسر آئے گا، وظیفہ میری ریکویسٹ مان کر 3 دن تو کر کے دیکھ لیں۔ 3 دنوں کے بعد تمہارا دل نہ چاہے نا تو پھر کہنا۔ ہاں سر، کوشش کیجئے گا روزانہ سونے تو پہلے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے وظائف کر کے دیکھو، اور جو نیند آئے گی، وہ ہمارے ایک قبلہ مفتی صاحب ہیں، وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس مدرسے میں ایک بابا جی آ گئے، وہ کہنے لگے کہ مجھے رات خواب آیا، بندر، ریچھ، کتے اور بری جگہ کا میں منظر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جی ان دی ذرا تعبیر تو دسو۔ وہ مفتی صاحب سیانے تو بڑے دلچسپ شخصیت، انہوں نے کہا باپ چاچا یہ دسو راتی کی کرتا رہا؟ وہ بچے ٹی وی ویندے پیان، ڈرامہ فلم ویندے پیان، میں بھی جٹ فلم تے بہ گیا۔ مفتی صاحب آخیا ویکھنیاں فلماں تے سمجھ لگیا یہ توقع کرنی کہ میں جنت دیاں ہوراں ویکھاں، نہیں توجہ ہے یہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا وضو کر کے سو، جس طرح مدینے والے نے پہلو لے کر سوئے اس طرح سو، درود پاک مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کر، پھر دیکھ تجھے مدینے والا بھی نظر آئے گا اور جنت کے نظارے بھی میسر۔ ہم نے کیا سوچ رکھا، ہاں پاکی ناپاکی کا عالم کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی وہ ایک حضرت صاحب کے پاس میں چند لوگ آ گئے، کہنے لگے حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں، ٹائم پہ ختم کر دوں گا پریشان نہ ہو، آپ بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم عرصہ دراز سے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مدینے والے پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو حضرت آپ چونکہ حضوری والے ہیں، حضوری والا وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں خواب میں حاضری میسر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتلا دیں جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب کی زیارت میسر آ جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے ذکر مصطفیٰ یعنی درود پاک پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ جو بندہ چاہتا ہے نا مجھے مدینے والے کی زیارت میسر آئے، فرمایا کہ کثرت سے وہ میری ذات پر درود پڑھے، زندگی میں یا مرتے وقت اسے زیارت مصطفیٰ میسر ہو ہی جائے گی۔ اللہ فرمایا کتنے، وہ کہتے ہیں عرصہ دراز سے لگے رہے، فرمایا ٹھیک ہے آج رات قیام میرے پاس کرو۔ وہ رک گئے، رات کو انہوں نے کھانے میں نا مرچیں بہت زیادہ ملا دی،
اور جس کمرے میں، یہ صحیح واقعہ ہے، جس کمرے میں انہیں بٹھایا گیا دروازہ بھی لاک کر دیا گیا. اب کھانا کھا لیا، پانی میسر نہیں تھا، اب بے قرار بے چین، پانی انہوں نے کہا پانی ملنا ہی نہیں، دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا. ساری رات پریشان رہے، پھر سو گئے. صبح اٹھے تو کہنے لگے حضرت آپ نے ایک تو کھانے میں مرچیں زیادہ ملا دی تھی، دوسرا ستم ظریفی یہ کی کہ پانی ہی نہیں دیا. فرمایا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ رات خواب میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں حضرت پچھلے پیر نیند آئی تھی، پر ہم جہاں بھی دیکھ رہے تھے ہر طرف پانی ہی پانی تھا. جدھر دیکھتے پانی کے چشمے، جدھر دیکھتے پانی کی آبشاریں تھی. فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، ایک رات کی تڑپ نے تجھے پانی دکھا دیا، 6 سال کی تڑپ تجھے مدینے والا نہ دکھا سکی. اپنی تڑپ میں ذوق پیدا کر، مدینے والا تیرے خواب میں آ ہی جائے گا. ہاں، ہماری تڑپ، ہمارا جذبہ، ہماری چاہت، ہماری عقیدت، ہماری محبت سچی نہیں. وہ عالمگیر بادشاہ تھا نا، وہ ایک دربار پہ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ باتیں کسی اور طرف چلے گی کہ ایک معذور شخص دروازے پہ بیٹھ کر رو رہا ہے. غالباً اس کی آنکھیں نہیں تھی، اندھا